बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। छोड़िए सब बातें, बहुत कुछ हो रहा है जी पार्लियामेंट के अंदर, ये हो रहा है, वो हो रहा है, 27वीं तरमीम आ रही है, उसके बाद 28वीं तरमीम आ रही है। लोग कहां खड़े हैं, अवाम कहां खड़े हैं? क्योंकि लोगों ने वोट किसी को दिया और फॉर्म 47 के जरिए हुकूमत किसी और की बनवाई गई। और जो कुछ अब इस मुल्क में हो रहा है, चाहे माहिर माशियात हों, अब वो चीख रहे हैं कि जी ये क्या हो गया, बर्बादी हो गई। और वाक़िफ़ान हाल कहते हैं कि जो कुछ किया जा रहा है, जिस तरह 26वीं तरमीम के बाद आपने देखा हालात बिगड़े, नीचे गए, 27वीं तरमीम के बाद उससे तेज होंगे, 28वीं तरमीम आ रही है, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। और उसके बाद हालात और बदतर होंगे, किसी से नहीं संभलेंगे। तो इससे खलफिशार होना है, अदम इस्तेहकाम होना है, सियासी तौर पर भी बड़ी बर्बादी होनी है। इस पर मैं बाद में आता हूं, लेकिन जो मैंने शुरू में अर्ज किया ना कि सब बातें छोड़िए, वहां पर अपनी साजिशें चल रही हैं, बड़ा कुछ हो रहा है, एहतजाज की भी बात हो रही है, आर्टिकल 6 लगने की, गद्दारी, संगीन गद्दारी की बात हो रही है, उन सब पर आते हैं। लेकिन पहले ये देखिए कि अवाम कहां खड़े हैं, अवाम किस तरह का रद्दमल दे रहे हैं। ये देखिए आप, ये सुहेल आफरीदी एक खिलाड़ी है जी, कप्तान का, उसकी टीम का हिस्सा, वो कारखानों मार्केट पेशावर में पहुंचता है। ये कोई जलसा नहीं है, कोई प्लान्ड इवेंट नहीं लग रहा बज़ाहिर ये, वहां पर वो आए हैं। और उसके बाद आप देखिए हद निगाह तक लोग, ऐसे लग रहा है हजारों लोग वहां पर खड़े हो गए, सब मोबाइल निकाल कर सुहेल आफरीदी की एक झलक के लिए। देखिए आप, हर तरफ से उनकी गाड़ी को घेर लिया। और आप देखिए, ये देखिए जब गाड़ी से निकले, देखा उसके बाद देखिए जोश और जज्बा देखिए लोगों में। तो ये सुहेल आफरीदी ने कमाया है चंद दिन में। फिर कई जगहों पर वो जा रहे हैं, मुसलसल अहकामात दे रहे हैं, और इसी तरह नए तरक्याती मंसूबों के बारे में बात कर रहे हैं, नौजवानों के लिए नए प्रोग्राम्स लेकर आ रहे हैं। तो लोगों के दिलों में घर कर गए हैं सुहेल आफरीदी। वफाकी हुकूमत जितनी मर्जी तनकीद करे, देखिए यहां पर भी लोग खड़े हैं, उधर भी, हर तरफ। ये देखिए दुकानों की छतों पर खड़े होकर, और लोग अब ये सुहेल आफरीदी को वेलकम कर रहे हैं और नारे लगा रहे हैं। तो लोगों का रुझान किस तरफ है? तो जिस पर लगता है कि कप्तान हाथ रखता है कि ओपनिंग बैट्समैन होगा, अब इस फील्डिंग चेंज कर देनी है, तो लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। लोगों का मूड ही कुछ और है, नारे लग रहे हैं जी। ये देखिए आप, ये है माहौल। तो इसी से नजर आ रहा है, ओह, ये जब सुहेल आफरीदी गाड़ी से निकले हैं तो फिर उसके बाद आपने नारों की गूंज देखी है। तो इस वक्त तो लग रहा है कि सुहेल आफरीदी छाए हुए हैं और लोग उनके साथ हैं, उनकी काबीना भी उनके साथ है और असेंबली के लोग भी उनके साथ हैं। और असल जो कहानी है वो है 12 नवंबर की, जब एक ग्रैंड जरगा होने जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा की तारीख का। सब जमातों को, हमायदीन को, मशाइख को, मिशरान को उसमें बुलाया गया है। अब देखते हैं कि वहां क्या होता है। वफाकी हुकूमत का असल इम्तिहान वहां है। यहां वफाकी हुकूमत जकड़ने की कोशिशें कर रही है, इदारों को तबाह कर रही है, सुप्रीम कोर्ट को खत्म कर रही है, आईनी अदालत ला रही है। तो एक अजीब माहौल दफा 144 हर जगह पर लगा रही है। बलूचिस्तान में अगर तहरीक इंसाफ ने किसी जलसे का, रैली का ऐलान किया, तो वहां पूरे सूबे में दफा 144 लगा दो। ये सब हो रहा है। और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दूसरी तरफ चल रही है, सियासी स्पेस क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, सबको साथ मिलाने की सुहेल आफरीदी कोशिश कर रहा है। दफा 144 दीगर MPO के तहत जो लोगों की गिरफ्तारियां हैं उनमें तब्दीली लाने की कोशिश कर रहा है। यहां पर घुटन के माहौल को खत्म करने की कोशिश हो रही है, जबकि बाकी मुल्क में घुटन का माहौल मजीद सख्त करने की कोशिशें हो रही हैं। तो ये दोनों में हमें बड़ा वाज़ेह फर्क नजर आ रहा है। अब इसके बाद हो यह रहा है कि मियां नवाज शरीफ के करीब तरीन दोस्त, करीब तरीन साथी, जिनके कहने पर वो चलते भी थे, ताकि मरीम नवाज साहबा इनसे लेक्चर लिया करती थी, महमूद खान अचकज़ई साहब, वो कहते हैं जी तहरीक कब शुरू होगी, तहरीक कब शुरू होगी। हो गई, रात 8:30 बजे तहरीक शुरू हो चुकी। इतनी चीखों पुकार होनी चाहिए, तमाम ईमान लरज उठें। ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। महमूद अचकज़ई ने ये ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा अब शुरू हो जाए काम, और पूरा लाहेमल दिया है। वो लाहेमल क्या है उस पर भी आते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये ऐलान भी किया गया है इनकी तरफ से, इनकी लीडरशिप की तरफ से, जिसमें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की लीडरशिप की अगर मैं बात करूं, इसमें अल्लामा राजा नासिर अब्बास हैं, मुस्तफ़ा खोकर हैं, महमूद अचकज़ई हैं। महमूद अचकज़ई कह रहे हैं हम सब इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि जो ये आईनी तरमीम कर रहे हैं, हम इन्हें आर्टिकल 6 के तहत संगीन गद्दारी का मुजरिम समझते हैं। तो अगर कभी इनकी हुकूमत आ गई तो ये तो गद्दारी का मुर्तकिब जो शख्स हो उसके लिए तो सज़ाए मौत तक कही गई है। तो ये देख लीजिए, इस तरह की सख्त बातें शुरू हो गई हैं। ये है जी इलामिया कि क्या किया जाएगा, किस तरह आगे बढ़ा जाएगा, तहरीक को किस तरह आगे बढ़ाना है। ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान अब आगे आ रही है, तहरीक इंसाफ से पीछे, सपोर्ट उनकी रहेगी।
اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ جبر، تشدد، گرفتاریاں، لاپتہ کرنا صرف تحریک انصافی ہو نہیں، اب فور فرنٹ پر علامہ راجہ ناصر عباس ہیں، محمود اچکزئی ہیں، ان کا ووٹ بینک، ان کی بات کچھ اور طرح ہے، ان کو لاپتہ کرنا اس طرح آسان نہیں ہے، نہ ہی ان کو ڈی سیٹ کیا جا سکتا ہے کہ ان کا 9ویں سے بھی کوئی تعلق نہیں. یہ اب مسائل ہیں، اسی لیے ان کو اپوزیشن لیڈر کی سیٹ نہیں دی جا رہی. آج بھی بحث ہو رہی تھی اور سینٹ میں چیئرمین یوسف رضا گیلانی کہہ رہے تھے جی بعد میں کریں گے، بعد میں دیکھتے ہیں نا، ابھی میں نے ان کو بات کرنے کا موقع دے دیا ہے علامہ راجہ ناصر عباس کو، اپوزیشن کی بات یا کرسی وہ بعد میں دیکھیں گے. اس طرح محمود اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر کے طور پر نہیں مانا جا رہا، روڑے اٹکائے جا رہے ہیں. اب خوف دیکھیے نا ان کا، اس سے کیا ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا ان کو اپوزیشن کی سیٹ دینے سے؟ کوئی حکومت تو نہیں چلی جائے گی. تو یہ تو تحریک انصاف کی بھی نہیں ہے، لیکن خوف، کمزور حکومت یہ ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ کو یہ تیزیاں نظر آئیں گی. اس ہفتے اسلام آباد میں ایک قومی مشاورتی کانفرنس بلائی جائے گی جہاں 27ویں آئینی ترمیم اور موجودہ صورتحال کے حوالے سے لاہ عمل بنایا جائے گا. 27ویں ترمیم کے جعلی منظوری اور 1973 کے عمرانی معاہدے کی پامالی اور بربادی کے خلاف فارم 47 کی اسمبلیوں سے منظوری کے اگلے دن ملک بھر میں یوم سیاہ منایا جائے گا. وکلاء عدالتوں میں اگر پیش ہوں تو کالی پٹیاں پہن کر، عوام اپنی اپنی جو بھی جگہ ہیں وہاں پر کالی پٹیاں پہن کر اس کے خلاف احتجاج کریں. 27ویں ترمیم کا مسودہ کابینہ سے منظور ہو چکا. ایسے میں عدلیہ میں باضمیر جج صاحبان 27ویں آئینی ترمیم پر پریس کانفرنس یا خطوط کے ذریعے اس میں ترمیم اور اپنے موقف اور تحفظات کا اظہار کریں. یہ آئین اب 1973 کا متفقہ آئین نہیں رہا، بلکہ پنڈی، لاہور اور لاڑکانہ کے اقتدار کی طوالت اور تحفظ کی انشورنس پالیسی ہے. یہ ستور نے اس کو شیئر کیا ہے، صحافی نے، اور دیگر صحافی بھی اس کو شیئر کر رہے ہیں. اور آگے جی یہ کہا جا رہا ہے اب اس تحریک میں کس طرح سے آگے بڑھنا ہے. اس ضمن میں یا تو آئین کو اس کی اصل شکل میں 18ویں ترمیم تک بحال کیا جائے، یا پاکستان میں ایک نئے عمرانی معاہدے کے لیے بحث و تمہیز کا آغاز کیا جائے کہ پھر سب کچھ بدل دیا جائے. ملک گیر جلسے، جلوسوں اور کارنر میٹنگز کا آغاز ہو، اس کے لیے لاہ عمل قومی مشاورتی اجلاس میں دیا جائے گا. عوامی رائے سازی کا آغاز ایک کمیٹی بنا کر سول سوسائٹی، میڈیا اور کاروباری طبقے سے بامانی حمایت اور مشاورت کا سلسلہ شروع کیا جائے گا. ایسی کمیٹیاں یونین کونسل لیول تک بنیں اور تاجر تنظیموں، محلے یا علاقے کے بااثر نمائندگان، کسان تنظیموں وغیرہ سے ملاقاتیں کریں. غیر ملکی اور ملکی جرائد اور اخبارات میں باقاعدگی سے پاکستان کے عوام کا مقدمہ پیش کرنے کے لیے آرٹیکلز لکھے جائیں. بار کونسلز اور وکلاء تنظیموں کی اس تحریک میں شمولیت کو یقینی بنایا جائے. وکلاء تنظیموں کے ساتھ روابط قائم کیے جائیں. ریٹائرڈ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ ججز کی تحریک میں شمولیت یا کم از کم حمایت حاصل کرنے کے لیے ملاقاتوں کے لیے وفد بنایا جائے. یہ ہے جی لاہ عمل جس کے تحت تحریک تحفظ آئین پاکستان اب آگے بڑھنے جا رہی ہے. یہ اب اعلانات ہو رہے ہیں. باقی جی 28ویں ترمیم کا کہہ دیا گیا ہے، اور بیرسٹر عقیل بھی کہہ رہے ہیں کہ 28ویں ترمیم بھی آ رہی ہے، جلد آئے گی. ہماری بھی اطلاعات یہ ہیں، خبریں ہیں کہ 28ویں ترمیم آئے گی. اس میں جو چیزیں رہ گئی ہیں، جس میں صوبوں کا شیئر جو بڑھایا گیا تھا، وہ وفاق کا شیئر دوبارہ اس میں بڑھایا جائے گا صوبوں کو کم کر کے. اس کے علاوہ پیپلز پارٹی تو کہہ دیا نو گو ہے ہمارے لیے یا ریڈ لائن ہے، نہیں، وہ سب ختم ہوگا. الیکشن کمیشن کے معاملات بھی آگے آئیں گے. این ایف سی وارڈ کا میں نے آپ سے عرض کر دیا، اس میں دوہری شریعت کا معاملہ وہ بھی آگے آئے گا. تو جو چیزیں 27ویں میں رہ گئی ہیں وہ 28ویں میں ہوں گی. یہ اب سلسلہ آگے بڑھنا ہے، اب یہ رک نہیں سکتے، کیونکہ یہ خود اب ایک گڑھا کھود چکے ہیں اور کوئی اور حل نہیں ہے. یہ اس میں اب گر رہے ہیں اور نکلنے کے لیے یہ اور اس میں مٹی کھودتے ہوئے کہ جناب اور زیادہ ہم نے ایک گھٹن کا ماحول یا طاقت اپنے پاس اور مرکوز کرنی ہے. تو اسی سے ان کو لگے گا کہ شاید ہماری آئندہ بچت ہو جائے. اس کی ایک مثال یہ دیکھیے، ایک دن کے لیے صدر بن جائیں، اس کے بعد تاحیات استثناء، کیونکہ ندیم افضل چند صاحب رات صدر کے لیے استثناء کے حق میں ڈٹے ہوئے تھے. بطور وزیر اعظم استثناء لیا تو سابق وزیر اعظم عمران خان کو بھی دینا پڑ سکتا ہے. یہ بات قسمت خان صاحب نے کی، شہزاد اقبال صاحب کے شو میں باتیں ہو رہی تھیں. تو اس پر سیکرٹری اطلاعات پیپلز پارٹی ندیم افضل چند نے کہا کہ جی صدر کو ملنا چاہیے استثناء، بالکل ہونا چاہیے. وہ اس پر ڈٹے ہوئے ہیں. شہباز شریف اگر پیچھے ہٹ گئے ہیں تو ابھی تک زرداری صاحب پیچھے نہیں ہٹ رہے، ان پر پریشر تو آ رہا ہے. اور پیپلز پارٹی سے سوال ہو رہے ہیں کہ جی یہ کیا ہونے جا رہا ہے. تو پیپلز پارٹی کا یہ خیال ہے کہ جی نہیں، استثناء صدر کو ملنا چاہیے اور تاحیات ان کو بھی ملنا چاہیے. اب اس طرح کے طنز کیے جا رہے ہیں کہ جی شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز، ان سب کو بھی استثناء دے دیں کیونکہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں. تو سی سی ڈی کو بھی دے دیں، وزارت اعلیٰ کا اگر دیں گے تو اس سے یہ بھی بچ جائیں گے کہ پھر خان کو استثناء نہیں ملے گا. شہباز شریف کو استثناء اس لیے نہیں دیا جا رہا کہ پھر سب پرائم منسٹر کو نہ دینا پڑ جائے. تو عمران خان تو کبھی وزیر اعلیٰ رہے نہیں، تو لہٰذا وزراء اعلیٰ کو دے دیں آپ، اس میں آپ کی بچت ہو جائے گی. اور یہ بڑی خبر، بریکنگ نیوز ہے. اعتزاز احسن صاحب نے بھانڈا پھوڑ دیا ہے اور کہتے ہیں جی 27ویں آئینی ترمیم کی مخالفت کرتا ہوں. تمام جماعتوں کو
ایسے نہیں پاس کرنا چاہیے اسے. حیران کن طور پر پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اجلاس میں ترمیم کا مسودہ ہی موجود نہیں تھا. رہنماؤں کو بس بتایا گیا کہ 243 فوج کا اندرونی معاملہ ہے اور ایک آئینی عدالت بننے جا رہی ہے. اعتزاز احسن کے مطابق اس کا نقصان انہی لوگوں کو ہوگا جو اس ترمیم سے فائدہ اٹھائیں گے. یہ جی قمر زیدی نوجوان اینکر پرسن صحافی، ان کے پروگرام میں اعتزاز احسن صاحب نے بتایا ہے کہ بھائی پیپلز پارٹی کے سامنے تو مسودہ تھا ہی نہیں، باقی کیا بات کرتے ہیں. اچھا، نون لیگ جہاں جا رہی ہے شرمندگی اور رسوائی. عمر ایوب کی خالی نشست پر ضمنی الیکشن. ہماری بکری مر جائے تو یوسف ایوب یعنی تحریک انصاف کے لوگ گاڑی بھگا کر پہنچ جاتا ہے، اور ہمارے والد مر جائیں تو اپنی جماعت نون لیگ نہیں آتی. جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا مرتضیٰ جاوید عباسی کے سامنے لیگی کارکن نے شکایت کے انبار لگا دیے. دیکھیں کتنے لوگ کھڑے ہیں یہاں پر، کتنے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، کتنے لوگ موجود ہیں یہاں پر. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کس طرح اکٹھے ہو کر بتایا جا رہا ہے. یہ دیکھیں، یہ بیٹھک لگی ہوئی ہے اور یہ مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب بیٹھے ہیں، یہ نوٹس لیں گے، اور یہ صاحب کھڑے ہو کر اچھی خاصی بے عزتی کر رہے ہیں کہ جی آپ لوگ آتے کہاں ہیں. نوجوان صحافی انس گوندل گئے اور بتایا کہ مریم نواز کا صحت مند پنجاب کا ویژن یہ ہے کہ ٹی ایچ کیو اسپتال میں 40 بیڈ کا اسپتال بنایا گیا، بہت اچھا اسپتال، لیکن اب 20 بیڈ کا رہ گیا ہے. فلٹریشن پلانٹ ہیں، نلکے اترے ہوئے ہیں، مریض ہیں، ڈاکٹر کے منتظر ہیں. یہ حال ہے ان کا. اور بھی پتہ لگ رہا ہے کہ لوگوں کو جہاں پر دل کے امراض کا مسئلہ ہے وہ ہاسپٹل ہیں، تو وہاں کئی مہینے بعد کی ان کو تاریخ دی جا رہی ہے. یہ سوشل میڈیا پر یہ چیزیں شیئر ہوئی ہیں، لوگ بتا رہے ہیں. میں آپ کے سامنے وہ بھی رکھ دوں گا کہ کیا کہا جا رہا ہے اور کیا کیا چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں. اور اس میں یہ دیکھیے 28ویں ترمیم کا حنیف عباسی نے بھی کہہ دیا ہے کہ جی 28ویں ترمیم بالکل آ رہی ہے. تو ہر طرف سے 28ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ تو آئے گی ہی آئے گی. 28ویں ترمیم نے آگے آنا ہے، آپ اس کو روک نہیں سکتے. تو یہ سب باتیں ہو رہی ہیں جی. اچھا، اس کے علاوہ سہیل وڑائچ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آگے ٹکراؤ نظر آ رہا ہے، اور جو بھی جذبات پر کنٹرول زیادہ رکھے گا، حوصلہ دکھائے گا، جیت اس کی ہوگی. ابھی آگے حالات مزید خراب ہونے ہیں، یہ سہیل وڑائچ صاحب بھی اپنے کالم میں لکھ رہے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ جوڈیشری کے حوالے سے ہر کوئی لکھ رہا ہے کہ جناب اب حال یہ ہو گیا ہے کہ ججز کو چونکہ شوق تھا یہ کہیں کہ ہمارے پاس اختیار آ جائے، اس چکر میں انہوں نے سپریم کورٹ کو ہی ذبح کر ڈالا ہے اور ادارے کو ہی ختم کر دیا جس ادارے کے وہ جج بنے. اور یہ چیزیں ہمیشہ تاریخ میں یاد رکھی جائیں گی. تو یہ باتیں اب لکھی جا رہی ہیں، ڈسکشن میں آ رہی ہیں، اور ظاہر ہے کہ پہلے باتیں ہوتی ہیں، پھر لوگوں کی رائے بنتی ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ اس کے اوپر ہی لوگوں کا ایک رد عمل آتا ہے. تو کہیں نہ کہیں یہ چیزیں ہونی ہیں. اگر ہر الیکشن ہی ریگڈ ہونے ہیں، تمام الیکشنز میں لوگوں کو قابو کر لیا جانا ہے، تو پھر ان ترامیم کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو کچھ پتہ نہیں ہوتا حالات کب کیا رخ اختیار کر جائیں. اللہ حافظ.